اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اور اسی کے خاص انعام سے پہ ہمارے اوپر ریاض الصالحین کا جو چیپٹر نمبر 14 ہم نے پچھلی مجلس میں شروع کیا تھا، اس چیپٹر میں حدیث نمبر 6 اور اوورال حدیث نمبر 147 سے آنورڈ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی حمد اور اس کے شکر کے ساتھ ہم اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں، جس نے ہمیں ہمت اور توفیق دی، جس نے ہمیں مہلت دی، جس نے ہمارے ذہنوں کو اور ہمارے وقت کو اس قابل بنایا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کی آیات سے اور ہم سب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، ان کے احادیث اور سنت کی کچھ تعلیمات سے شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی اس میں ہمیں نعمتیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور اس کا فائدہ ہمارے لیے اور ہمارے ساتھیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس چیپٹر کا عنوان طاعت یعنی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں میانہ روی اختیار کرنا ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے کچھ آیات اور کچھ احادیث بھی ہم نے دیکھی تھی، اور ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں، وہ حدود جو ہیں وہ دونوں طرف ہیں، وہ بریکٹس جو ہیں وہ دونوں طرف ہیں، آگے بھی اور پیچھے بھی۔ تو ہمیں ان حدود کے اندر رہتے ہوئے، ان بریکٹ کے اندر رہتے ہوئے بہت زیادہ آگے نکلنا، بہت پیچھے رہ جانا، ان دونوں چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ یہ دونوں ہی چیزیں جو ہیں ان کو سختی سے منع کیا گیا، اور یہاں پر خاص کر اس باب میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو اللہ کی یا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک حدوں سے آگے بڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ مناسب نہیں کہ وہ ایسا عمل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنا حکم دے دیا اس کو قائم رکھنا یہی حسن ہے اور یہی دین ہے۔ اس سے آگے بڑھنا اور دین میں غلو کرنا، جو پچھلی امتوں نے ایسا کیا اور وہ آج بھی گمراہی کے شکار ہیں۔ تو اس بارے میں بہت ساری احادیث بھی ہم نے کچھ احادیث جو پڑھی تھی وہ بھی بہت اہم تھی ہمیں سمجھنے کے لیے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں جو ملتا ہے، انہی حدوں تک رہے، اور دین کو اتنا آسانی کے ساتھ اور ہمیشگی کے ساتھ وہ جب تک وہ قائم نہیں کرے گا، اس کا اتنا فائدہ یا مطلب میکسیمم بینیفٹ جو ہے اس کا وہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو دین کو اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آسانیاں پیدا کی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آسانی چاہتا ہے، دین سختی نہیں چاہتا۔ تو اگر جان بوجھ کر کوئی اپنے عمل میں سختی لاتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیں بتائی گئی ہیں ان سے آگے گزرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے
کوئی اچھی خبر نہیں بلکہ وہ گمراہی کا شکار ہے۔ اور اس میں ہم نے کچھ احادیث جو پڑھی تھی اس میں بھی تھی کہ جیسا کہ ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت تھی جو بہت زیادہ نفل ادا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس چیز کو پکڑ کر رکھو جس کی تم طاقت رکھتے ہو، یہ نہ ہو کہ تم اکتا جاؤ، یعنی ایسا عمل جس کے کرنے سے، ایسا سخت عمل جو جذبات میں آ کر یا کسی خاص کیفیت کے تحت مطلب بڑے جوش و جذبے کے ساتھ شروع تو کر لیا، لیکن آپ میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ اس کو مسلسل آپ جاری و ساری رکھ سکیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا عمل شروع کر بیٹھیں آپ جو آپ کے لیے بعد میں مشقت کا باعث ہو اور بعد میں آپ کو جاری رکھنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ اس کے ریلیٹڈ کچھ حدیث آج ہم پڑھیں گے جس میں بہت واضح طور پر ہمیں یہ پیغام ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث جو اکثر اوقات میں ذکر کرتے ہیں ہم اپنی ان مجلسوں میں، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تین آدمی جو ازواج مطہرات کے پاس گئے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کے بارے میں کچھ تفصیلات طلب کی، تو ان تفصیلات کو سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مغفور ہیں، وہ تو بخشے ہوئے ہیں اور ان سے گناہ کا تو احتمال نہیں، لیکن ہمارے لیے یہ عمل بہت کم ہے کیونکہ ہم تو گناہ گار ہیں۔ تو لہٰذا ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں ساری عمر ہمیشہ رات کو نماز پڑھوں گا، یعنی ساری عمر رات کو وہ نوافل کا اہتمام کرتا رہے گا۔ دوسرے نے کہا کہ وہ ہمیشہ روزانہ روزہ رکھتے رہے گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کروں گا، نکاح نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے ان کی سرزش کی اور ان سے کنفرم کرنے کے بعد کہ ہاں انہوں نے یہ بات کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خبردار، اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں اور اس کا خوف دل میں رکھنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں روزے بھی رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہوئی ہے اور ان کے حقوق زوجیت جو ہے وہ بھی ادا کرتا ہوں۔ تو یہی میری سنت ہے، یہی میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا بس وہ مجھ سے نہیں، یعنی اس کا مجھ سے تعلق نہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم حدیث ہے اور بہت سی سادہ سے الفاظ میں بہت سی اچھی سی مثال دے کر اس میں مطلب ہمارے سامنے مطلب ذکر کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ واقعات جو ہیں اللہ کی طرف سے رونما بھی ہوئے جو مطلب آئندہ آنے والی امت کے لیے رہنمائی کا اور ہدایت کا باعث بنے اس وقت۔ اور صحابہ کرام یقیناً عمل میں بہت ہی آگے تھے، بہت ہی آگے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنے ہم سے آگے تھے ایمان کی مضبوطی میں اور عمل کی مضبوطی میں۔ تو اگر کچھ ایسا واقعات تو اس میں یقیناً اللہ کی حکمت یہی ہے کہ آئندہ آنے والی جو امت ہے جن کے سامنے پریکٹیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ جو وہ تو موجود نہیں ہوں گے، لیکن ان کی مثالیں، ان کی زندگی کے واقعات جو ہیں وہ جو ہے مشعل راہ بن سکیں، ایک نمونہ بن سکیں یا ہدایت حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے وہ واقعات ہوں۔ تو واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال یہ ایسی احادیث اور ایسے واقعات سے ہمیں بہت واضح ہدایات اور بہت واضح معلومات جو ہیں مل جاتی ہیں۔ اس کے باوجود اگر اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہم مطلب ان حدوں کو چھو جائیں گے یا ان حدوں سے تجاوز کر جائیں گے جن کو اللہ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذکر کیا، ہمیں ان میں مقید کر دیا۔ بلکہ ایک بہت ہی جید عالم تھے، وہ فوت ہو چکے، تقریباً میرا 8-10 سال پہلے ان کی وفات ہو چکی۔ تو وہ پچھلے دنوں میں ان کا ایک کلپ دیکھا، وہ سجدہ سہو کے بارے میں تھا کہ جیسے جب اگر کوئی نماز بھول جائے تو وہ کس طرح سے اس کا سجدہ جو ہے، سجدہ سہو جو ہے وہ کیسے ہے۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے ذکر کیا کہ وہ مجھے بڑے اچھا لگا، ان کا انداز بیان بھی کچھ اچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جب پڑھائی تو 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھا دی،
ٹھیک ہے، تو وہ صحابہ جو ہیں وہ اکثر ان سے کچھ دفعہ سوال کرتے ہوئے تھوڑا سا جھجکتے تھے یا تھوڑا سا ڈرتے تھے کہ کوئی ایسا حکم یا کوئی ایسی بات نہ سامنے آ جائے یا ان سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے، تو بڑے کیئرفل رہتے تھے. تو بہرحال ایک صحابی جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہمت کر کے ان سے پوچھ لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مطلب کیا اللہ کی طرف سے نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میری طرف سے نہ ہی نماز چھوٹی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے نہ ہی نماز چھوٹی ہوئی ہے اور نہ ہی میں بھولا ہوں. تو پھر دوسرے صحابہ کو بھی ہمت ملی اور انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، اپنے نماز جو ہے نا وہ کم پڑھائی ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دوسری بھی شہادت ملی کہ ہاں واقعی نماز کم ہو گئی ہے، تو پھر انہوں نے باقی 2 رکعتیں بھی پوری کی اور آخر میں سجدہ سہو کیا. اور یہ وہ واقعہ کوٹ کرتے ہوئے ان علامہ جو ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم اور انعام ہے ہمارے اوپر، کتنی بڑی ہمارے اوپر رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے ہمارے درمیان میں سے ہی مطلب ایک شخص کو ایک نبی بنا کر ہمارے درمیان بھیجا جو ہماری ہی طرح کا تھا. اور ان سے پھر ایسے ایسے واقعات بھی ہو گئے جو انسان اکثر غلطیاں کرتا ہے یا جس معاملے میں انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے، یہ بھی اللہ کے ایک خاص فضل و کرم ہی تھا جس کو مشرقین مکہ بھی اس وقت نہیں سمجھ سکے. یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے قرآن کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت جو ہے اس کو بھی محفوظ کیا اور اس کو بھی وسیع پیمانے پر ہم تک پہنچا دیا. بہرحال اس میں پچھلی احادیث جو ہیں ان کا تذکرہ مطلب آگے بڑھنے کی طرف چلتے ہیں. بہرحال سمری یہی ہے کہ دین میں سختی کرنے والے ہلاک ہو گئے. یہ بھی ایک حدیث تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ ارشاد فرمایا مسلم کی حدیث کے مطابق کہ اپنی طرف سے دین میں سختی کرنے والے جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے. اور دین میں بیجا سختی کرنا جو ہے اس سے بہت زیادہ منع کیا گیا. اور بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث جو ہے، حضرت عائشہ نہیں، حضرت انس کی ایک حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب ام المومنین حضرت زینب کے حوالے سے جو آخری ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ انہوں نے ایک رسی جو ہے وہ باندھی ہوئی تھی. رات کو جب وہ عبادت کرتے ہوئے نفلی عبادت کرتے ہوئے تھک جاتی تو اس رسی سے لٹک جاتی ہے، اس کا سہارا لے لیتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو انہوں نے حکم دیا کہ اس رسی کو کھول دو اور دیکھو تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اس وقت نماز پڑھے جب وہ فرحت اور نشاط کی حالت میں ہے، جب وہ مطلب آسانی کے ساتھ ہو، اپنے پوری ہوش و حواس میں ہو اور بڑا مطلب فریش ہو. ایسا نہیں کہ بس وہ مطلب نیند کے غلبے میں ہے یا اس طرح کی حالت میں ہے اور وہ اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے. لیکن یہ احکامات جو ہیں یہ فرض کے لیے نہیں، نوافل عبادات کے لیے تھی. ہاں آگے بڑھتے ہیں ہم. حدیث نمبر 147 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے اونگ آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ سو جائے. جب نماز پڑھتے ہوئے کسی کو اگر اونگ آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ سو جائے یہاں تک کہ اس کی نیند دور ہو جائے. اس لیے کہ جب وہ اونگتے ہوئے نماز پڑھے گا تو اس کو یہ علم نہیں ہوگا کہ شاید وہ اپنے طور پر تو مغفرت کی دعا مانگنے لگے لیکن در حقیقت وہ اپنے نفس کے لیے بد دعا کر رہا ہو. یہ بہت ہی زیادہ نیند کے غلبے کی حالت میں یہاں پر ذکر ہے کہ بہت زیادہ نیند ہے اور اونگ رہا ہے اور بندہ بار بار بس جمائیاں لے رہا ہے نماز میں اور بڑی مشکل سی کیفیت کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کیے ہوئے ہے. تو اس حالت میں اس کو چاہیے کہ وہ ایسی حالت میں نماز پڑھنے کے بجائے تھوڑا سا آرام کر لے، سو جائے اور فریش ہو کر تر و تازہ ہو کر تازہ دم ہو کر دوبارہ سے مطلب نماز کا قصد کرے تاکہ وہ صحیح مطلب دلجوئی کے ساتھ اور صحیح فوکس رہتے ہوئے وہ اس عبادت کو پورا کر سکے. اور یہ بھی اس کے لیے نفل عبادات کے لیے ہے. ٹھیک ہے، کچھ فرض عبادات جو ہیں ان کے لیے تو جو وقت مقرر ہے انہی وقت کے اندر ان کو ادا کرنا ہے. اس کے فوائد میں اونگتے ہوئے نماز پڑھنے کی حالت میں انسان کہنا یہ چاہتا ہو کہ اے اللہ مجھے بخش دے، لیکن نیند کے غلبے میں اس کے برعکس کہہ دے کہ مجھے نہ بخش، یا کوئی بھی ایسا جملہ یا فکرہ اس کے منہ سے نکل جائے جو اس کے اپنے نفس کے خلاف جاتا ہو یا اپنے لیے کوئی
بد دعا کا باعث بنتا ہو، تو نیند کی حالت میں یا بہت زیادہ نیند کے غلبے کی حالت میں عین ممکن ہے کہ ایسا بھی ہو جائے۔ تو یہ حکم عام طور پر نفلی نمازوں کے لیے ہے، کیونکہ فرض نمازوں کو تو تعداد مختصر ہے۔ فرض نمازیں تو وہی جو 17 جو فرض رکعات ہیں، اس کے علاوہ جو زیادہ اہم ہے وہ جو 12 سنتیں ہیں، سنت موقدہ جن کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو نفلی عبادات ہیں ان کے لیے یہ اہتمام ہے، بلکہ سنت موقدہ بھی اس میں آ جائیں گی، کیونکہ وہ بھی فرض نہیں ہے۔ اگر اس میں بھی نیند کا اتنا زیادہ غلبہ ہے کہ اوپر بتائی گئی کنڈیشن آ جائے، تو اس میں بھی اس کو اہتمام کرنا چاہیے اپنی تر و تازہ ہونے کا۔ اوکے، اس میں بھی امام کو تخفیف کی تاکید کی گئی ہے، امام کو تخفیف کی تاکید کی گئی ہے۔ گویا اس کا مطلب بھی وہی ہے جو گزشتہ احادیث میں، کہ نشاط اور راحت کے اوقات میں عبادت کی جائے۔ امام کو تخفیف یعنی کہ اگلی ہم دیکھیں گے، پیچھے حدیث گزری ہے غالباً، کہ امام سے یہ بھی ہے کہ وہ نماز کو بہت زیادہ طول نہ دے۔ جو جماعت کے ساتھ جو نماز ہو رہی ہے، جس میں مقتدی بھی ہیں ان کے پیچھے، تو مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو جماعت کو بہت زیادہ لمبا نہ کرے مقتدی، یہ اس کے بارے میں ہے کہ امام کو بھی تخفیف کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ مختصر رکھے، مناسب اس کی لمبائی رکھے نماز کی۔ اگلی حدیث 148، حضرت ابو عبداللہ جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ابتدا میں نماز پڑھتا تھا، آپ کی ابتدا میں یا آپ کے پیچھے جماعت کے ساتھ آپ کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، پس آپ کی نماز بھی درمیانی ہوتی تھی اور آپ کا خطبہ بھی درمیانی ہوتا تھا۔ آپ کی نماز بھی درمیانی ہوتی تھی اور آپ کا خطبہ بھی درمیانی ہوتا تھا۔ اور خطبہ درمیانی ہونے کا مطلب یہ جمعہ کا خطبہ ہے، جمعہ کا خطبہ، یعنی جمعہ کا خطبہ بھی بہت زیادہ لمبا اور بہت زیادہ طویل نہیں ہوتا تھا، بلکہ میانہ ہوتا تھا، درمیانہ قسم کا ہوتا تھا، بہت ہی مختصر نہیں کہ 2-4 منٹ میں ہی، اور بہت لمبا بھی نہیں کہ 2-2 گھنٹے تک بولتے رہے۔ یہ شفیق صاحب جو ہیں یہ اکثر اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دلاتے ہیں سب کی، خاص کر پاکستان کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہاں پر تو 1-1 گھنٹہ شاید یا اس سے بھی زیادہ تک مطلب خطبہ جو ہے وہ امام حضرات دیتے ہیں، اور اس کے باوجود وہاں پر نمازی جو ہیں وہ بہت کم تعداد میں آتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس یہاں پر گلف میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہے نماز مسجد جو ہے وہ تو اس کی جو اذان ہے، جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے جو اذان ہے، اس سے پہلے ہی تقریباً وہ اگر 100% نہیں تو 70 80 90% تک بھری جا چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ جبکہ پاکستان میں تو جب نماز کا وقت ہوتا ہے، جماعت کھڑے ہونے کا وقت ہوتا ہے، اس کے قریب قریب لوگ پہنچنا شروع ہوتے ہیں، اور مسجدیں اس وقت بھی میرا لگو آدھی بھی نہیں ہوتی، کئی دفعہ تو چند صفحے ہی ہوتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ہدایت اور رہنمائی دے۔ یہ جو چیپٹر آئے گا نماز کے بارے میں، تو اس میں ہمیں بہت ساری اور بھی احادیث ملیں گی کہ کس طرح سے کچھ کمپلینٹس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئیں، کہ کچھ جو امام تھے اس وقت کے مقرر، وہ بہت ہی زیادہ لمبی نماز جماعت کراتے تھے، خاص کر صبح فجر کی نماز میں سورہ بقرہ شروع کر لی، اور اس کو پھر پورا لمبا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا تھا۔ بہرحال یہ بھی ایک دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی خوبصورت حد ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے تو درمیانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی درمیانی، یعنی جب جماعت کرا رہے ہوتے تھے نماز بھی درمیانی ہوتی تھی اور آپ کا خطبہ بھی درمیانی ہوتا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام کا جماعت کی حالت میں لمبی نماز پڑھانا، اسی طرح جمعہ و عیدین وغیرہ میں لمبا خطبہ دینا سنت کے خلاف ہے، بہت زیادہ لمبا خطبہ دینا جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے۔ حدیث نمبر 149 کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابی حجیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ فرما دیا، یعنی ہجرت کے بعد انصار اور مکہ سے جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کے درمیان جو بھائی چارہ کیا تھا، ان میں سے بھی ایک جوڑی تھی، ان کو آپس میں بھائی بنایا تھا۔ پس سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک روز اپنے اسلامی بھائی ابو دردہ سے ملاقات کے لیے
ان کے گھر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی اہلیہ ام دردہ جو ہیں میلے کچیلے کپڑے پہنی ہوئی ہیں. انہوں نے پوچھا، یہ تھوڑی سی لمبی حدیث ہے، اس کو ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس میں پھر ایک دو پوائنٹس ہیں جن کو ہم تذکرہ کریں گے. بہرحال انہوں نے پوچھا، ان کی اہلیہ سے پوچھا، ابو دردہ جو ان سے پوچھا یہ تمہارا کیا حال ہے، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے. انہوں نے جواب دیا تمہارے بھائی ابو دردہ جو ہیں کو دنیا کی کوئی حاجت نہیں، ان کو تو دنیا کی کوئی حاجت نہیں. اتنے میں ابو دردہ بھی آگے تشریف لیا. انہوں نے اپنے بھائی سلیمان کے لیے کھانا تیار کیا اور ان سے کہا کہ تم کھاؤ، میرا تو روزہ ہے. انہوں نے فرمایا میں تو اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم بھی میرے ساتھ نہیں کھاؤ گے. چنانچہ انہوں نے بھی نفلی روزہ توڑ کر کھایا، ان کے ساتھ کھانا کھایا. نفلی روزہ تھا، نفلی روزہ انہوں نے توڑا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا. پھر جب رات ہوئی تو وہ نوافل پڑھنے لگے. سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ ابھی سو جاؤ. چنانچہ وہ سو گئے. پھر تھوڑی دیر بعد اٹھ کر دوبارہ وہ نوافل پڑھنے لگے. سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پھر روک دیا اور کہا سو جاؤ. جب رات کا آخری پہر ہوا تو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اب اٹھ کر قیام کرو. چنانچہ دونوں نے اکٹھے نوافل پڑھے. پھر سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کیا اور کہا یقیناً تمہارے رب کا حق ہے، یقیناً تمہارے رب کا تم پر حق ہے، لیکن تمہارے اپنے نفس کا بھی تم پر حق ہے. تمہارے رب کا بھی یقیناً تمہارا حق ہے، لیکن تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے گھر والے یعنی بیوی بچے جو ہیں بیوی بچوں کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے ہر صاحب حق کو اس کا حق دو. پھر سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان نے سچ کہا، سلیمان نے سچ کہا. اب اس حدیث سے یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری میں یہ واقعہ جو ہے یہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس سے یہ بہت واضح ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ بالکل بھی لگاؤ نہیں، وہ بالکل ہی دنیا کے ساتھ لگاؤ کو چھوڑ کر اپنی حالت جو ہے وہ بھی اگر تو مطلب اہلیہ نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو یقیناً وہ اپنا بھی اتنا زیادہ اہتمام نہیں کرتے ہوں گے، یا مطلب اس طرح کے دنیاوی معاملات جو ان کو تھوڑا سا اگنور کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف عبادت جو ہے اس میں زیادہ توجہ دیتے ہوں گے. اس حدیث سے یہ تھوڑا سا واضح ہوتا ہے. تو جس پر پھر حضرت سلیمان جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کو رہنمائی دینے کی کوشش کی، جس طرح سے بھی جو واقعہ اوپر گزر کیا کہ روزانہ روزہ رکھنا جو ہے وہ اس کے بارے میں، اور نفلی روزہ جو ہے وہ انہوں نے توڑ بھی دیا ان کو ان کے ساتھ کھانا کھلانے کے لیے. اور پھر انہوں نے کہا کہ دین رب کا تمہارا حق ہے، اس کے ساتھ ساتھ تمہارے اوپر دنیا میں بھی جو حقوق ہیں اور بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو بھی تمہیں پورا کرنا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ کیا، ان کے سامنے ذکر کر کے اس کا ایک سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر لیا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، یا میں نے اس طرح سے ابو دردہ کے ساتھ کلام کیا اور اس طرح سے ان کے ساتھ میرا معاملہ ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا کہ ہاں سلیمان نے جو کہا یا جیسے کیا وہ سچ ہے. تو اس سے بھی ہمیں کچھ حدیں جو ہیں ان کی نشاندہی ملتی ہیں. اس میں فوائد میں ہے کہ رات کو اٹھ کر قیام کرنا اگرچہ نہایت ہی پسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر مطلوبہ حقوق کو نظر انداز کر کے کیا جائے، مطلوبہ حقوق تو یہ بھی ناپسندیدہ کردار ہے، یعنی قرار پائے گا. یعنی اولاد کے حقوق ہیں، حق زوجیت جو ہے اس کو ادا کرنا ہے، دوسرے دنیاوی معاملات ہیں، مطلب اگر اللہ تعالیٰ نے صحت اور تندرستی دی ہوئی ہے تو اچھا رزق پاک رزق حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر اس کو اپنے جو اہل و عیال ہیں ان کے اوپر خرچ کر کے ان کی بہتری کے لیے انتظام کرنا، اور ان کو دین کی طرف راغب کرنا، اور دنیا کے جو منیمم معاملات ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا. یہ سارا کچھ جو ہے یہ سارا کچھ ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. اسی طرح قیام اللیل یا تہجد کا صحیح وقت جو ہے رات کا آخری حصہ ہے. ساری رات عبادت نہیں کرنی، بلکہ رات کا جو تیسرا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کو زیادہ افضلیت کا مقام حاصل ہے. رات کا تیسرا حصہ عبادت کرنا تاکہ پہلے دو حصوں میں آرام ہو، حقوق زوجیت وغیرہ ادا کر لیں. نفلی روزہ توڑنا بھی جائز ہے، اس کی قضا ضروری نہیں.
یعنی نفلی رضا اگر توڑ دے جان بوجھ کر یا کسی مجبوری کے تحت، تو اس کی قضا یا اس کے بدلے دوسرا روزہ رکھنا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ دین کی بنیاد پر بھائی چارہ قائم کرنا اور پھر ایک دوسرے سے میل ملاقات کر کے گھر آنا جانا جائز ہے۔ ایک دوسرے سے صحیح رہنمائی کرنا ضروری ہے۔ بوقت ضرورت اجنبی عورتوں سے بات کرنا جائز ہے۔ بوقت ضرورت ایک مناسب طریقے سے پردے کی اوٹ میں یا جس طرح سے بھی ایک مناسب اہتمام کر کے اگر اجنبی نامحرم عورت سے اگر بات کی جائے تو وہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی حدیث 150، حدیث نمبر 150، حضرت ابو محمد عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما لکھا ہوا ہے، عنہما جہاں پر لکھا ہوا ہے تو اس میں یہ پوری جو یہ ایک جنریشن چینج ذکر کرتے ہیں جس میں ان کے والد اور ان کے بیٹے کا ذکر ہے، جیسے ابو محمد یعنی کہ محمد بن عبداللہ، ابو محمد عبداللہ، محمد عبداللہ کے ابو، اور اب جو محمد عبداللہ ہیں وہ بن عمرو بن عاص، جو وہ عمرو کے اور پھر عاص کے، یعنی یہ ایک جنریشن عربوں کا ایک سٹائل ہے کہ جس میں اپنے اولاد یا اپنے جو والد ہیں ان کا نام جو ہے ذکر کیا جاتا ہے، ان کے نام کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مراد ہے کہ ان سب پر اللہ تعالیٰ کی رضات ہو، راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سب سے۔ ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری بابت بتلایا گیا کہ میں کہتا ہوں، یعنی ان کے بارے میں کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں دن کو روزہ رکھوں گا اور جب تک زندہ رہوں گا رات کو قیام کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم نے یہ باتیں کی ہیں، ان سے کراس چیک کیا کہ تم نے یہ واقعی باتیں کی ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یقیناً یہ باتیں میں نے کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی طاقت نہیں رکھو گے، یعنی انہوں نے کیا کہا کہ میں ساری زندگی جو ہے وہ روزہ رکھوں گا اور پوری زندگی رات کو قیام کرتا رہوں گا، جب تک زندہ ہوں رات کو قیام کروں گا، روزانہ روزہ رکھوں گا اور رات کو قیام کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھو گے، اس لیے تم روزہ رکھو بھی اور کبھی چھوڑ بھی دو۔ اسی طرح رات کا کچھ حصہ سو جاؤ اور کچھ حصہ قیام کرو۔ مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، اس لیے کہ نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ تمہارا یہ عمل ہمیشہ رکھنے کی مثل ہو جائے گا، تمہارا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کی مثل ہو جائے گا۔ یعنی روزہ مطلب نیکی، کوئی بھی نیکی کرے گا جب انسان اچھی نیت کے ساتھ تو اس کا 10 گنا تو اجر جو ہے وہ ملتا ہی ہے۔ تو اگر ایک مہینے میں 3 روزے رکھ لو تو تمہیں ایک پورے مہینے کا ثواب مل گیا، تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے ہمیشہ روزے رکھیں۔ تو میں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی مہینے میں 3 روزے، میں تو اس سے زیادہ بھی رکھ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دن روزہ رکھا کرو اور 2 دن روزے کا ناغہ کر لیا کرو، یعنی ہر تیسرے دن روزہ رکھ لیا کرو، 2 دن چھوڑ کے 1 روزہ۔ میں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن روزہ رکھو، 1 دن چھوڑ دو، 1 دن رکھو اور 1 دن روزہ چھوڑ دو۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے اور یہ روزوں میں سب سے معتدل اور مناسب طریقہ ہے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ تھا روزہ رکھنے کا کہ 1 دن روزہ رکھا اور 1 دن روزہ چھوڑ دیا، اور یہ سب سے معتدل، سب سے درمیانہ اور سب سے مناسب طریقہ ہے یہ روزہ رکھنے کا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ سب سے افضل روزہ ہے۔ میں نے کہا ایک اور روایت میں ہے کہ یہ سب سے افضل روزہ ہے، یعنی یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو روزہ ذکر کیا، لیکن اس میں جو فردر اس کی ہے کہ میں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی 1 روزہ رکھنا اور 1 چھوڑ دینا، 1 دن رکھنا 1 دن چھوڑنا، میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ فضیلت والا کوئی طریقہ نہیں، اس سے زیادہ فضیلت والا کوئی طریقہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو راوی حدیث جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ بڑھاپے میں، یہ اہم بات یہاں پر آئی جو اس کا نوٹنگ پوائنٹ ہے یہاں پر، وہ فرماتے ہیں کہ بڑھاپے میں مجھے احساس ہوا کہ اگر میں ہر مہینے وہ 3 روزے رکھنے قبول کر لیتا جن کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو یہ مجھے اپنے اہل و عیال اور مال سے زیادہ محبوب ہوتا۔
بڑھاپے میں پہنچ کر ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے ایک بڑی سہولت، بہت بڑی سہولت دے رہے تھے کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لو، یہی تمہارے لیے کافی ہیں، اگر میں اس کو قبول کر لیتا تو میرے لیے آسانی ہوتی اور مجھے یہ اپنے اہل و عیال اور مال سے زیادہ محبوب ہوتے۔ تو اس حدیث میں یہاں تک جو پڑھی، اس میں بھی ہمیں یہ بہت واضح ملتا ہے کہ نماز اور دوسری جو عبادات ہیں، نفل عبادات، ان میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیں مقرر کی ہیں، ان حدوں میں رہتے ہوئے بہت ساری آسانیاں ہیں۔ مطلب اس کا مطلب اب اس حدیث کا یہ نہیں ہے کہ اب ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن چھوڑنا ہی ہے، یہ تو نفلی عبادت ہے، جتنی انسان کر سکتا ہے اگر وہ اس چیز پر کر لے جس کو نبی کی سب سے پہلے اہمیت دی کہ ایک مہینے میں 3 روزے رکھ لو، گویا تم نے پورے مہینے کے روزے رکھے اور اس کا مطلب ہے کہ تم ہمیشہ روزے ہی رکھتے رہے ہو، تو یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے جو کہ انسان ساری زندگی کر سکتا ہے، اپنی ساری زندگی اس کو قائم رکھ سکتا ہے۔ یہ آگے یہی جو حدیث نمبر ہے، اس میں آگے بہت ساری روایات جو ہیں انہی راوی سے حضرت عبداللہ جو ہیں، عبداللہ بن عمر، انہی سے یہ روایات ہیں، اور یہی الفاظ جو مختلف طریقوں سے دہرائے گئے ہیں، اور پوری جو ہے اس کا مطلب صحیح یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسانیاں پیدا کی، ان آسانیوں کو قبول کرتے ہوئے یا اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق جو آسان سا عمل جو آپ کو لگے کہ ساری عمر کے لیے آپ اس کے اوپر اپنے آپ کو کاربند رکھ سکو گے، اس کو چوز کرو اور اس کے اوپر اللہ کا نام لے کر عمل کرنا شروع کرو، تو پھر یہ نہ ہو کہ بڑھاپے کی عمر میں، جیسے انہی روایات، مختلف روایات کو یہاں پر جوڑ کر اکٹھا کر کے لکھا گیا، تو اس میں اور بھی 1-2 جگہ پر ذکر آیا کہ اگر وہ مطلب آسانی کر لیتے تو مطلب اگر وہ آسانی والا معاملہ یا آسان جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹ دی تھی، اگر وہ ان چھوٹ کو پکڑ لیتے اور ان کا سہارا لیتے تو بڑھاپے میں جا کر ان کے لیے آسانی ہوتی۔ تو یہ بھی ہمیں بہت سے سبق دیتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ آپ پورا مطالعہ اس کو کر لیں، اس میں جو اور بھی جو کچھ پوائنٹ ہیں وہ بھی بہت آسان سے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے اور ہم آج یہ ٹاپک جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ چیپٹر، تو اس لیے ہم باقی جو ہے وہ اسکپ کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو ایک دفعہ وقت ملے تو ضرور پڑھ لیں یہ پورا جو ہے۔ اس کے بعد یہ حدیث نمبر 151 کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ربی حنظلہ بن ربی السعدی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں میں سے تھے، یعنی کاتبوں میں سے کتابت کا کام کرتے تھے، قرآن جو نازل ہوتا تھا اس کی کتابت کرتے تھے، لکھتے تھے، اس کو نوٹ کر لیتے تھے۔ یہ بیان فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ مجھے ابو بکر ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا کہ حنظلہ کیسے ہو؟ میں نے کہا حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو آپ ہمارے سامنے جنت اور دوزخ کا اس طرح سے تذکرہ فرماتے ہیں گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یعنی جنت اور دوزخ کا تذکرہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو صحابہ ان کو اتنی غور اور اتنے فوکسڈ ہو کر سنتے تھے کہ ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں جنت اور دوزخ کے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل آتے ہیں تو بیوی بچوں میں اور دنیا کے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم ان جیسی باتوں سے تو ہم بھی دو چار ہوتے ہیں، یعنی ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھ کر گئے تو باقی اولاد کے اور باقی دین کے معاملات جو ہیں وہ بھی ہمارے آڑے آ گئے، ہمارے سامنے آ گئے۔ یعنی اگر یہ نفاق، اس سے یہ بھی پتہ چلا یعنی اگر یہ نفاق ہے تو ہم بھی اس نفاق میں مبتلا ہیں، اور اس اعتبار سے یہ نہایت تشویقناک معاملہ ہے۔ چنانچہ میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں چلے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ پس میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسے؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب آپ کے پاس ہوتے ہیں، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ ہمارے سامنے جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ایسے معلوم ہوتا ہے گویا اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب ہم اگلی مجلس، آپ کی مجلس سے نکل آتے ہیں تو بیوی بچوں کا اور کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، اگر تم ہمیشہ اسی حالت و کیفیت میں رہو جس میں تم میرے پاس ہوتے ہو اور ہر وقت اللہ کی یاد میں رہو، تو فرشتے تم سے اور تمہارے بستروں اور تمہارے راستوں میں تم سے مسافے کریں گے، یعنی فرشتے ہر وقت تمہارے آگے پیچھے رہیں گے۔ لیکن اے حنظلہ، وقت وقت کی بات ہے، اگر وہ کیفیت ہو جائے جو میری مجلس میں کے دوران ہوتی ہے تو پھر تو ہر وقت فرشتے تمہارے آگے پیچھے ہوں گے، لیکن اس کے بعد اے حنظلہ، وقت وقت کی بات ہے، یعنی مطلب 3 مرتبہ آپ نے فرمایا وقت وقت کی بات ہے، یعنی ہر لمحے انسان کی ایک ہی کیفیت نہیں رہتی، بلکہ حالات و ظروف کے اعتبار سے کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ یہ وقت وقت کی بات ہے کہ مطلب کہ جس وقت آپ کے اوپر جو کیفیت ہے اس کے مطابق جتنا آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس میں مشغول ہو سکتے ہیں اتنا آپ رکھیں، اور دوسرے دنیاوی معاملات جو ہیں ان کو بھی ساتھ انجام دیں۔ اس کے فوائد میں بھی اس میں بھی صحابہ کرام کے زہد اور ورع اور تقوی کے ذکر کے علاوہ انسانی سرشت کے حوالے سے انسان کی تغیر پذیر حالت اور کیفیت کا بیان ہے۔ اس کا تعلق نفاق سے نہیں ہے، یہ منافقت نہیں ہے، انہوں نے تو مطلب منافق کا ورڈ استعمال کیا اپنے آپ کو مطلب حقیر سمجھتے ہوئے، لیکن در حقیقت یہ منافقت نہیں ہے، اس کا تعلق منافقت سے نہیں ہے۔ انہوں نے مثالاً کوٹ کیا، دل کی غفلت سے ہے، بلکہ دل کی غفلت سے ہے، دل غافل ہو جاتا ہے۔ منافقت تو یہ ہے کہ دل میں مطلب کوئی کھوٹ ہو یا دل میں اس کے خلاف کوئی بغض اور بغاوت ہو، لیکن ایسا تو کوئی معاملہ نہیں تھا اس میں۔ اچھا، اس واقعے کا تعلق جو ہے نفاق سے نہیں بلکہ دل کی غفلت سے ہے، جس کو انسان بدلنے پر قادر نہیں، تاہم ذکر الہی کی کثرت سے اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو بدل تو نہیں کرتا، یہ نیچر میں ہے، طبیعت میں، انسان کی فطرت میں ہے، لیکن کوشش کی جا سکتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادات جو ہیں یا اللہ کے ذکر جو ہے اس کا کثرت کے اہتمام کیا جائے۔ اللہ کا ذکر ادا کرنا وہ ہر حالت میں یہ بڑا آسان تھا طریقہ ہے، کوئی بھی کلمہ ذکر جو ہے، کوئی بھی دعا، بہت ساری مطلب ملتی ہیں، اس کا ذکر کرنا مطلب فارغ اوقات میں کبھی کام کرنے کے دوران بھی کر سکتا ہے انسان، تو یہ بہت ہی زیادہ ناممکن سی بات نہیں ہے۔ اگلی حدیث، یہ آخری حدیث ہے غالباً اس چیپٹر کی، جی بالکل یہ آخری حدیث ہے اس چیپٹر کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک آپ کی نظر ایک دھوپ میں کھڑے ہوئے ایک آدمی پر پڑی۔ آپ نے اس کی بابت پوچھا تو لوگوں نے بتلایا کہ اس کا نام ابو اسرائیل ہے، یہ ابو اسرائیل ہے، اس نے نظر مانی ہے کہ دھوپ میں کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں اور نہ سایہ حاصل کرے گا، یعنی اس نے نظر مانی ہے کہ وہ دھوپ میں کھڑا رہے گا، نہ ہی وہ بیٹھے گا، نہ ہی وہ سائے میں آئے گا، اور نہ ہی گفتگو کرے گا، اور روزہ رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو کہ گفتگو کرے، سایہ حاصل کرے اور بیٹھ جائے، گفتگو کرے، سایہ حاصل کرے اور بیٹھ جائے، البتہ اپنا روزہ پورا کر لے۔ اب یہ تینوں باتیں جو ہیں، گفتگو کرے، سایہ حاصل کرے اور بیٹھ جائے، یہ خام خواہ سے اس نے ایسی نظر مان لی جس میں اس نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشقت میں پڑنے سے روک دیا۔ ہاں البتہ روزہ رکھنے کا اگر اس نے قصد کیا یا نظر مانی تو یہ ایک بھلا طریقہ ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کرنے کا اس کو کہا، یعنی اس نے بھی خام خواہ سے اپنے اوپر ایک مطلب ایک سختی جو ہے وہ اپنے اوپر طاری کی ہوئی تھی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع کرنے کا اس کو حکم دیا۔ اس کے فوائد میں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا قرب خود ساختہ طریقوں سے نہیں بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل اور عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ خود ساختہ طریقے یعنی اپنی طرف سے گھڑے ہوئے طریقے جو ہیں اس کے ذریعے اللہ کا قرب یا اللہ کا جو فضل ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا،
بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور قرآن کی جو آیات ہیں ان سے جو ہمیں رہنمائیاں ملتی ہیں انہی کے ذریعے وہ حاصل ہو سکتا ہے اللہ کا قرب. باقی جو معاملات ہیں وہ بدعت میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ جو کہ یقیناً ایک بہت بڑی گمراہی ہے. اس کے علاوہ ایسی نظر پوری نہیں کرنی چاہیے جس میں معصیت ہو یعنی مشکل ہو، یا جس کا حکم شریعت میں نہ ہو. ایسی مطلب نظر جیسے اوپر حدیث میں ذکر ہوا کہ وہ سایہ نہیں لے گا، دھوپ میں کھڑا رہے گا اور بیٹھے گا نہیں اور کسی سے بات نہیں کرے گا، تو شریعت میں تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ ہی نفلی طور پر نہ ہی فرضی طور پر. تو ایسی کوئی مطلب روایت جاری کر دینا یا ایسی کوئی ریت ڈال دینا جو اسلام کے دین کے منافی ہو، اس کے جو مختلف پہلو ہیں، تو یقیناً وہ ایک بدعت شمار ہوگی اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح نمبر 3، یہ حدیث جمہور علماء کی دلیل ہے جو نظر معصیت کے پورا نہ کرنے پر کفارہ ضروری نہیں قرار دیتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفارہ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. یعنی نظر معصیت خام سے کوئی ایسی نظر مان لی جس میں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا، لیکن اس کی قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں یا قرآن و حدیث میں ایسا کرنے کا کوئی حکم نہیں، تو ایسی نظر کو نہ صرف چھوڑ دینے کا حکم ہے بلکہ اس کے لیے کفارہ بھی ضروری نہیں ہے. جیسا کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کفارہ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا. ویسے کوئی نظر اگر یہ قسم ڈالی ہوئی قسم ہے تو اس کو توڑنے کا کفارہ ہے، لیکن ایسی قسم یا ایسی نظر جو شریعت کے خلاف ہو اس کا کفارہ بھی نہیں ہے اس حدیث کی روح سے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ یہ چیپٹر ہمارا ختم ہو گیا. اگر کسی کو کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا ہے یا کوئی بات اس میں ایڈ کرنی ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر شیخنا اشفاق صاحب، آپ نے بہت اچھا ماشاءاللہ درس دیا، اللہ تعالیٰ قبول کرے انشاءاللہ. آمین. تو اس درس کا یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ انسان سے خیر کا اللہ تعالیٰ جناب علیہ پہاڑ رکھے ہوئے ہیں اجروں کے، ہم لوگ اندھے ہیں. تو بہت دین بہت آسان ہے، لیکن آسان بھی اس کے لیے جو سنت پہ چلتا ہے. تو مقصد کہنے کا کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں انشاءاللہ جیسے ہماری آنکھ بند ہوگی تو ہمیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے نظارے کرائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ دنیا کے چند دن ہیں، یہ محنت کے دن ہے. تو بچوں سے میں کہتا ہوں کہ بیٹا یہ جو دن آپ کے ہیں پہلی کلاس سے لے کے 12ویں 13ویں 14ویں کلاس تک، یہ آپ کے پڑھائی کے دن ہے، محنت کے دن ہے. اس کے بعد میں آرام ہے. اگر پڑھو گے نہیں تو پھر یہ اب اگر آرام کر لیا تو ساری زندگی آپ مشقت کرتے رہو گے. تو الحمدللہ بہت سارے بچے سمجھے، کچھ دیکھے، سوچے انہوں نے. بہرحال انشاءاللہ کل وہی میرا جو پیغام ہے، کل جمعہ ہے تو یہ موسم ہے جمعہ کو دیکھیے کمانے کا. تو یہ روٹین کی چیز ہونی چاہیے. اور روٹین میں یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ رات سونے سے پہلے سورۃ ملک، بقرہ کی آخری آیات، تینوں کل، اور اللہ کر کے سوئیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم الحمدللہ رب العالمین. بس میرا چھوٹا سا یہی پیغام ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس پہ دائماً روٹین، یہ اپنی یہ چیزیں روٹین میں لے آئیں بس. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر شفیق بھائی، جزاک اللہ خیر. آپ کا پیغام یقیناً ہمارے لیے بہت ہی اہم ہوتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور طاقت دے اور توفیق دے کہ اس کے اوپر ہم جتنا ممکن ہو عمل کر سکیں. آمین یا رب العالمین. آمین. اور روز کا بھی نہیں کہ چاشت کے 2-4 نفر 2 ہی پڑھ لو، الحمدللہ رب العالمین 2 ہی پڑھ لو، مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے 4 بھی پڑھ لے، 6 بھی پڑھ لے، کم از کم 2 تو ہو نا. صحیح ہے. کیوں کہ آپ فجر کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز کے درمیان اللہ سے کنیکٹ تو ہو نا، اللہ سے کنیکٹ ہو. یہ نہیں کہ فجر پڑھ لی بعد میں ظہر میں جا کے کنیکٹ ہوئے، نہیں، اس کے بیچ میں اللہ سے کنیکٹ ہو. تو اللہ تعالیٰ بلکہ اس میں میں تھوڑا سا ایک ایڈ کروں
کہ بڑا سا آسان سا طریقہ جو مجھے ذاتی طور پر کبھی بہت آسانی بھی دیتا ہے کہ آپ ہمیشہ وضو میں رہیں. صبح جب گھر سے نکلیں دفتر کے لیے تو وضو کریں, جب بھی آپ واش روم وغیرہ جائیں تو وضو رہیں. اگر آپ وضو میں رہیں گے تو بڑی آسانی سے آپ جب آپ کا دل کرے وہیں پہ آپ نے وہ مصلی یا جگہ پائی اور وہیں پہ آپ نے 2 نفل 4 نفل جتنے پڑھ لیے. لیکن اکثر اوقات یہ ہوتا ہے, اکثر نماز کی دعوت دی جائے کسی کو یا تو وہ سب سے پہلا عذر یہی ہوتا ہے کہ میں وضو نہیں ہے میرا, میں وضو کروں گا, میں واش روم جاؤں گا, میرا یہ ہے وہ ہے. تو اگر تو آپ الحمدللہ وضو میں ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ سہولت ہے, اور اس سے بڑی سہولت آپ کو کہیں ملے گی نہیں. آپ کو ہر وقت آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ریڈی ہے کہ کسی وقت کوئی بھی مطلب انویٹیشن آ جائے تو اس کے اوپر آمین کہتے ہیں. لیکن جب انسان جب وضو میں نہیں رہتا تو اس کو یہ ہیلا بہانا اکثر یہ سننے میں آتا ہے. انشاءاللہ. جی شفیق صاحب. ٹھیک, بالکل صحیح. لیکن اس میں ایک اور ایڈ کروں گا, شیطان کہاں پہ آ کے وسوسہ دلاتا پتہ ہے کہ جب ہم لوگ جناب اللہ آج کل ماشاءاللہ پاکستان میں سردی سٹارٹ ہو چکی ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ نے فرمایا کہ اپنا اگر آپ نے وضو کر کے جرابیں پہن لی, ٹھیک ہے, تو مقیم کے لیے 24 گھنٹے تک اور مسافر کے لیے 3 دن, ٹھیک ہے, 3 دن 3 راتیں. جی ہاں جی 3 دن راتیں, ٹھیک ہے. تو خاص طور کیا نام ہے عورتیں ہیں, سب ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو صبح فجر پہ نماز کے لیے آپ نے وضو کیا, اسی ٹائم آپ جرابیں پہن لیں, ٹھیک ہے. تو آپ کا پورا دن اپنا جب بھی وضو ٹوٹے آپ نے خالی وضو کر کے پاؤں کے اوپر ایک دفعہ مسح کر لیا اور آپ کا وضو ہے. تو اس طرح یعنی کہ وضو میں آپ رہ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور جو لوگ آفس میں جاتے ہیں, آفس میں آپ کو پتا کہ شیطان وہیں پہ وسوسہ دلاتا ہے کہ یار ابھی کہاں پہ جوتی اتارو گے تم, کہاں کیا کیسے تم کرو گے یہ, تو جو جرابیں اتارنی ہے جا کے وضو ہاں کرنا, جی پھر یہ کرنا وہ یہاں کرنا. پہ وسوسہ دلاتا ہے, بلکہ یہاں پہ یہ وسوسہ دیکھیں دلاتا ہے. یہ وسوسے سے چھوٹنے کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسانیاں پیدا کی ہیں ان کو اپنایا جائے. ایوہ, ٹھیک ہے, یہ آسانی جو ہے اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو آسانیاں جہاں پر دی ہیں ان کو پیچھے کر کے مطلب انسان جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو ایگزیکٹلی انہی حدیثوں کے دائرے میں آ جائے گا جس میں آیا کہ خام خواہ سے اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو, جو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی ہیں ان آسانیاں سے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. ہاں ٹھیک ہے, فائدہ اٹھائیے. اور میں نے دیکھا ہے اکثر آفس میں ایسا ہی ہے, آفس میں مطلب اس نے ظہر کا وضو کیا ہے, اس کے لیے اس نے جرابیں اتاری سارا کچھ, پھر عصر کے وضو کے لیے دوبارہ سے جرابیں اتار کے یہ وہ, یار مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسانی دی ہوئی ہے لیکن ان کو تسلی نہیں ہوتی. شاید یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہی ہے. یہ بات صحیح ہے آپ کی, یہ بات صحیح ہے. یہی یقیناً بات, میرا اللہ بھی تعالیٰ دوست ہے, ان کے لیے کہتا اجر ہے رکھے یار اگر وہ تسلی تھوڑا نہیں سا ہوتا. کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ بھی شیطان کے وسوسوں میں اکثر آ جاتا ہے کہ جس طرح شیطان ایک طرف یہ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا محبت کرنے والا ہے, تم کیوں اتنا ڈرتے ہو, اللہ تعالیٰ تو بخش ہی دے گا. اور اسی طرح سے اس طرح کے وسوسے بھی ہو, جیسے کہ ذکر ہوا تھا کہ انسان کو جو انسان زیادہ کوشش کرتا ہے عمل کرنے کی, شیطان اس کو لمبا یو ٹرن دلاتا ہے, دور سے جا کے اس کو آہستہ آہستہ ایسا پھیرتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب اس کا منہ پھر گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے, وقت زیادہ ہو چکا ہے تو جی کہ کسی کا جزاک آفس اللہ جانے کا خیر. ٹائم ہوگا, کسی کے کیسے کیا, تو سبحان اللہ و بحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر. اگر کسی اور کا کوئی پوائنٹ ہے تو آپ ذکر کر سکتے ہیں انشاءاللہ, اگر نہیں تو مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی والے معاملے فرمائے اور ہماری جو مشکلات ہیں اس دنیا میں ان کو دور کرے اور آخرت میں کامیاب لوگوں میں اللہ تعالی ہمیں شمار کرے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.